سائنس ہماری زندگی میں کئی سہولیات لے کر آئی ہے، لیکن تاریخ میں سائنس کا غلط استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ایکسپیریمنٹس کے نام پر اور سیاست کی آڑ میں سائنس کے ذریعے ایسے غلط کام بھی ہوئے ہیں جن کو آج اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی کچھ انتہائی خطرناک ایکسپیریمنٹس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یونٹ 731 کی۔ دوستو، یونٹ 731 جاپانی فوج کا ایک یونٹ تھا جو دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 2 میں اپنے خطرناک تجربے کرنے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا سربراہ جنرل شیرو ایشی تھا۔ اس یونٹ نے تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں پر کئی سالوں تک اتنے گھنونے تجربے کیے کہ انسان کی روح کانپ جائے۔ ان ایکسپیریمنٹس کی تصویریں اتنی گرافک ہیں کہ میں اس ویڈیو میں ان کو نہیں دکھا سکتا۔ ان لوگوں میں زیادہ تر جنگی قیدی شامل ہوتے تھے۔ قیدیوں کو زبردستی خطرناک بیماریاں لگا دی جاتی تھیں۔ ایکسپیریمنٹ کے نام پر ان کے جسم کے حصے نکال لیے جاتے تھے اور اسی طرح ان قیدیوں پر کئی ظلم کیے گئے، جیسا کہ قیدیوں کو سخت برفیلے پانی میں پوری رات لٹا دیا جاتا تھا تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ اس حالت میں انسان بچ سکے گا کہ نہیں اور اس کا علاج کیا ہوگا۔ اس یونٹ نے انسانی جسم پر اسٹڈی کرنے کے لیے ہزاروں چائنیز بچوں، عورتوں اور بوڑھے مردوں کے جسم میں خطرناک بیماریاں پیدا کیں اور اس کے بعد ان کے جسم کے اندر سے آرگنز نکال لیے گئے تاکہ ان کو دی جانے والی بیماریوں کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ جاپانی فوج کے مختلف ہتھیار بھی انہی قیدیوں پر ٹیسٹ کیے جاتے تھے۔ قیدیوں کو تھوڑا دور کھڑا کر دیا جاتا تھا اور پھر ان پر ہتھیار چلائے جاتے تھے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ ہتھیار کتنے افیکٹو ہیں۔ یعنی اس یونٹ نے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے نام پر ہر وہ غلط کام کیے جس کو سوچ کر انسان کی روح کانپ جائے۔ اب بات کرتے ہیں CIA کے پروجیکٹ MK الٹرا مائنڈ کنٹرول کی۔ دوستو، 1950 سے 1960 کی کولڈ وار کے دوران امریکی حکومت کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ سوویت یونین، چائنیز اور نارتھ کوریا کے ایجنٹس کوریا میں موجود امریکی جنگی قیدیوں کا برین واش کر رہے ہیں۔ یعنی کوریا میں موجود امریکی جنگی قیدیوں کے ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں CIA یعنی امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے 1953 میں ایک پروگرام بنایا۔ اس پروگرام کا نام پروجیکٹ MK الٹرا تھا۔ اس پروگرام کا مقصد اس مائنڈ کنٹرول کا اثر ختم کرنا تھا۔ اس اثر کو مختلف ڈرگز کے ذریعے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اب CIA کو اس کام کے لیے مختلف لوگ چاہیے تھے تاکہ ان پر وہ ڈرگز چیک کیے جا سکیں۔ اس پروگرام میں زیادہ تر جیل میں موجود قیدیوں کو استعمال کیا گیا۔ ان قیدیوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان قیدیوں کو طرح کے خطرناک ڈرگز دیے گئے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ ڈرگز مائنڈ کنٹرول کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ نہیں۔ لوگوں کو مختلف طریقے سے ٹارچر بھی کیا جاتا تھا۔ اس سارے پروگرام میں کئی افسوسناک چیزیں کی گئیں جن کا ریکارڈ بعد میں ضائع کر دیا گیا اور کئی چیزیں سامنے نہیں آ سکیں۔ MK الٹرا مائنڈ کنٹرول پروجیکٹ کو 1973 میں ختم کر دیا گیا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں نازی ایکسپیریمنٹس کی۔ ورلڈ وار 2 کے دوران جرمنی کی نازی حکومت نے نازی ایکسپیریمنٹس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان ایکسپیریمنٹس کا مقصد جنگ کے دوران زخمی ہونے والے جرمن فوجیوں کا علاج ڈھونڈنا تھا۔ جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایسے ایکسپیریمنٹس کے لیے زیادہ تر قیدیوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ میں بھی وہی ہوا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے جنگی قیدیوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ قیدیوں کو کئی گھنٹے بغیر کپڑوں کے برفیلے پانی میں بٹھا کر رکھا جاتا تھا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کے بعد ان کا علاج کیسے کیا جائے گا۔ قیدیوں کے جسم میں مختلف کیمیکلز کو ڈالا جاتا تاکہ بعد میں ان کی باڈیز کا ریاکشن دیکھا جا سکے اور ان کا علاج ڈھونڈا جا سکے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کی باڈیز کے اندر ایسے زخم بنائے جاتے تھے جیسے فوجیوں کو جنگ کے دوران بنتے ہیں۔ ان کی باڈیز کے اندر لکڑی اور شیشوں کو گھسایا جاتا تھا اور زخم بنائے جاتے تھے صرف اس لیے تاکہ بعد میں ان کا علاج ڈھونڈا جا سکے۔ یہ تقریباً ویسے ہی ایکسپیریمنٹس تھے جیسا کہ جاپانی فوج کے یونٹ 731 نے کیے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دی پوائزن لیبارٹری آف دی سوویتس کی۔ دوستو، سوویت یونین یعنی آج کے رشیا کی سیکرٹ سروس کے پاس انتہائی زہریلے چیمبرز ہوا کرتے تھے۔ ان کو لیبارٹری 1، لیبارٹری 12 اور دی چیمبر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک زہریلی ریسرچ فیسلٹی تھی جس کو سوویت یونین کی سیکرٹ سروس چلاتی تھی۔ ان چیمبرز کا مقصد انتہائی زہریلی گیسز کی ٹیسٹنگ کرنا تھا اور جیسا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان زہریلی گیسز کو بھی قیدیوں پر ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ ان زہریلی گیسز میں مسٹرڈ گیس، ڈیجیٹاکسن اور ریسن نامی زہریلی ترین گیسز ہوا کرتی تھیں۔ قیدیوں کو یہ گیس کھانے اور پینے کی چیزوں کے ساتھ کیمیکل کی طرح دی جاتی تھیں۔ قیدی آہستہ آہستہ انتہائی کمزور اور چھوٹے ہونا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ کئی قیدی
یہ گیس لینے کے 15 منٹ کے بعد ہی مر جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ تو ہلتے تھے اور نہ ہی کوئی مزاحمت کرتے تھے، بس بیٹھے بیٹھے مر جایا کرتے تھے۔ ان زہریلے چیمبرز میں ایکسپیریمنٹس کے نام پر کئی قیدیوں کو مارا گیا تھا۔ اور دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ کی۔ اس میں کسی انسان کی جان تو نہیں گئی، لیکن اس کو آپ انتہائی عجیب و غریب ایکسپیریمنٹ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد جیل میں قیدیوں اور گارڈز کے رویے کو نوٹ کرنا تھا۔ 1971 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ فلپ زمبارڈو نے ایک ایکسپیریمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے بیسمنٹ میں ایک نکلی جیل بنائی اور وہاں نکلی قیدی اور گارڈز رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اشتہار دیا کہ اس کو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ 70 سے زیادہ لوگوں نے اشتہار کا جواب دیا۔ اس نے 24 لوگوں کو سلیکٹ کر لیا۔ یہ سارے کالج اسٹوڈنٹس تھے جن کو اس کام کے پیسے بھی ملنے تھے۔ کچھ لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا، جبکہ کچھ لوگوں کو گارڈ۔ جو لوگ قیدی بنے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسا واقعی قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گارڈز کو وہ ہر کام کرنے کی اجازت تھی جو جیل میں قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فلپ زمبارڈو نے ایکسپیریمنٹ کے کچھ ہی گھنٹوں میں یہ احساس کر لیا تھا کہ گارڈز نے قیدیوں پر انتہائی سختی کرنا شروع کر دی ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب صرف ایک ایکسپیریمنٹ ہے۔ قیدی بھی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد قیدیوں کی طرح بیہیو کرنے لگے تھے۔ 2 دن کے بعد ہی قیدی اور گارڈز اپنے اپنے رولز کو ایسے نبھانے لگے جیسے کہ یہ سب ریئل میں ہو رہا ہو، اور پھر 2 قیدیوں نے وہاں سے نکلنے کے لیے باقاعدہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور پھر معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ قیدی اور گارڈز دونوں بے حد اگریسو ہو گئے، اور کچھ ہی دن کے بعد اس پورے پروجیکٹ کو مجبوراً بند کرنا پڑ گیا۔